الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کس وقت مومن نہیں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زانی زنا کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، شرابی شراب پیتے وقت مومن نہیں ہوتا، چور چوری کرتے وقت مومن نہیں ہوتا، ڈاکو جب ڈاکہ ڈالے یوں کہ لوگ نظر اٹھا کر اسے دیکھتے ہیں کہ کتنا ظالم ہے، اسے اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں، تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ میرے مسلمان بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، انسان زنا کرتا ہے تو اس زنا کی نحوست کی وجہ سے، اس زنا کی برائی کی وجہ سے اتنا بڑا گناہ ہے زنا کرنا، تو اللہ تبارک و تعالی جتنی دیر وہ زنا میں گزارتا ہے، 10 منٹ 5 منٹ جتنا بھی ٹائم وہ زنا میں گزارتا ہے، اس وقت وہ انسان مسلمان نہیں رہتا ہے، مومن نہیں رہتا ہے، وہ اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اور جب وہ زنا کر لیتا ہے تب اس کے اندر ایمان ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ میں نے واقعہ سنا ہے، علماء سے سنا ہے، بڑے بڑے علماء سے۔ اور جب شراب پیتا ہے شرابی، اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا وہ۔ جب کوئی ڈاکہ ڈالے اور لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظالم ہے، وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوتا۔ چور چوری کرے وہ بھی اس وقت مسلمان نہیں ہوتا، مومن نہیں ہوتا وہ۔ تو میرے بھائی، یہ بہت سنگین گناہ ہے، ہم مسلمانوں کو ان گناہوں سے بچنا چاہیے اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زنا تو ایسا ہے کہ انسان کہ وہ جتنا بھی اس کا کیٹیار ہے زنا کا، وہ صرف اور صرف شادی سے متعلق ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، بچہ جوان ہو گیا، بچی جوان ہو گئی، شادی کو کسی کو فکر نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، کس سے بات کرتی ہے، لڑکا میرا کس سے بات کرتا ہے، کسی کو کوئی مطلب نہیں۔ اس کی شہوت بھڑکے گی، غلط کام کرے گا وہ، اور اس کا گناہ صرف اور صرف ماں باپ کو ملے گا۔ ماں باپ کو بھی ملتا ہے، کیوں کہ تم نے اس کے لیے راستہ کیوں نہیں کھولا، آسانی کا راستہ؟ کیوں تم نے اس کے نکاح نہیں کروایا؟ کیوں تم نے اس کی شادی نہیں کرائی؟ کیوں تم نے اس کی آسانی کا راستہ کیوں نہیں کھولا؟ جو بھی اس کے لیے آسانی کا راستہ اس کو کھول دو، بس بات ختم۔ لیکن نہیں، بیچارہ گناہ کرتا رہے گا، کرتا بھی رہتا ہے گناہ، اس سے بھی ڈپریشن میں جاتا ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اس زندگی میں وہ ناکام ہو جاتا ہے، وہاں بھی اس کو تانے سنائے جاتے ہیں، اور جو بھی باتیں ہوتی وہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جن کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے، ہم مسلمان بھائیوں کو۔ تو میرے بھائی، جلد سے جلد اپنے بچے کی شادی کرنے کی فکر کرو، جیسا بھی کماتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس کی شادی کر دو بس، اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے۔ کون یہاں رہے گا؟ کیا ہوگا پیسوں کا؟ ابھی ہاتھ میں آیا پیسہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا۔ اللہ دینے والا ہے، وہ دیتا بھی اور لے بھی لیتا ہے۔ کوئی بول سکتا ہے کہ مجھ کو پیسہ دیا واپس کیوں لے لیا؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ وہ تو اس کی اپنی قدرت ہے، وہ تو اس کی اپنی رحمت ہے۔
हमको वही करना है जिस हाल में अल्लाह रखे उसी हाल में खुश है, उसी हाल में खुश रहना सीखो। तो मेरे भाई इन बातों पे अमल करो। चोरी कहाँ से होती है कि लड़का जब छोटी मोटी चीज़ चुराता है तो घर वाले भी उसकी तारीफ करते हैं कि वाह मेरे बेटे ने ये करा। बहुत से लोग तारीफ करते हैं। ये माहौल तो ऐसा हो गया है कि बाद में लोग पछताते थे कि मेरे बेटे ने गलत काम किया। अब आप एक बात हम कहना चाह रहे हैं, हर इंसान इसको सुनेगा और समझता भी है। वो बात क्या है कि बच्चा छोटा होता है, गाली बकता है और माँ बाप उसको गाली उसके मुंह से निकलवाते भी है। मैंने सुना, मैंने देखा भी है। सुनने की तो बात छोड़िए आप लोग, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो गाली बकेगा, भैया क्या आपको गाली सुनाए। जब वही लड़का बड़ा हो जाएगा, माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, तब वही गाली वो माँ बाप को बकेगा। इसके मारे वो तो कमजोर होंगे, वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं। डर भी लगता है बात दफा माँ बाप को कि बच्चा हाथ ना उठा दे। तो अब वही गाली जो उन्होंने सिखाई थी, वही गाली अब माँ बाप को देना शुरू करेगा। तब उनको अफसोस होता है कि काश हमने अपने बच्चे के साथ ये ना किया होता, तो आज मेरा बच्चा हमको गाली नहीं दे रहा होता। तो मेरे भाई अपने बच्चों को इन हरकत से रोकें और उन्हें कलमा सिखाएं, कुरान सिखाएं, दीन इस्लाम के बारे में सिखाएं। गाली आली मत सिखाएं। तुम्हारा भी फायदा होगा और उसका भी फायदा होगा, और मरने के बाद जो मेन जिंदगी आखिरत, उसमें सबसे बड़ा फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इन बातों पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना वल्हम्दुलिल्लाह।